سب آو ٹھیک چھو بس ٹھیک چھو السلام ہیلو السلام علیکم میم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. میم آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. اچھا آج ذرا یہ فرسٹ ڈے تھا ٹھیک ہے، تو اس میں ذرا کنیکشن میں مسئلہ ہو رہا تھا. وہ لوگ مجھے کوئی اور جی طریقے بتا رہے تھے، میں اچھی طریقے سے کر رہی تھی، تو اس لیے آج ذرا لیٹ ہو گیا. تو ابھی تک جی ہمارے میم. پاس کتنے لوگ ہیں؟ 6 پارٹیسپینٹس ہیں. وہ اونلی سارے تھے میم، ابھی 17 تھے لیکن یہ میٹنگ ڈسکنیکٹ ہوا تھا تو اس لیے سارے چلے گئے. اچھا چلے بس وہ پھر ایسے ایسے آ جائیں گے، یا اگر آپ کے پاس ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے تو ان کو کہہ دے کہ وہ جوائن کر لے میٹنگ کو. میں نے گروپ میں بتا دیا، ابھی وہ آ جائیں گے سارے. چلے صحیح ہے ٹھیک ہے. اور میم سمجھتی ہوں یہ آپ نے جی جو اسائنمنٹ دی تھی وہ میں جی نے سینڈ کی، لیکن اب شاید نہیں دیکھی ابھی تک. نہیں، میں نے اسائنمنٹ ساری چیک کی ہیں، مجھے وہ ملی ہوئی ہیں. اسائنمنٹ جو تھے جو آپ نے دی تھی جی 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 میں نے جن جن کی مجھے وہ اسائنمنٹ میں نے تو مجھے سینڈ کی بھجوائی. تھے لیکن کوئی رسپانس نہیں آیا نا. ہاں اچھا، رسپانس آپ کی طرف سے میرا نہیں آیا جی ہوگا، لیکن میں چیک کر چکی ہوں وہ ٹھیک ہے. مطلب مجھے ملی ہوئی ہے، میں نے ڈاؤن لوڈ بھی اپنے ساتھ کی ہوئی ہے، تو آپ اس سے بے فکر ہو جائے، وہ مجھے ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم. اچھا تو اب ہم تھوڑا سا ان کے لیے ویٹ کر لیتے ہیں، اگر یہ لوگ آتے ہیں، یا چلو بس اسٹارٹ ہی کر لیتے ہیں. ابھی تک 10 پارٹیسپینٹس ہمارے پاس آ گئے ہیں. اور ان کی اٹینڈنس کا آپ لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ میڈم لوگ آ رہے ہیں. اچھا ہاں، یہ لوگ ایسے ایسے آ رہے وہ ہیں. باقی اٹینڈنس ٹیچرز کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں سے سیو کرتے ہیں. اچھا صبر میں ذرا یہ سر سے پوچھ لوں کہ جی وہ اٹینڈنس. باقی ٹیچرز کہہ رہے تھے میم کہ ہم یہاں سے سیو کرتے ہیں نا. اچھا چلے میں ان سے ذرا جی ایک مرتبہ پوچھ لوں نا کہ اٹینڈنس کا ان کا کیا طریقہ ہے، تو میں پھر آپ سے، آپ آن لائن رہے. اچھا میں صرف ان سے کال پہ ذرا پوچھ رہی ہوں کہ اٹینڈنس کا ان کا کیا ہے، یہاں سے مجھے کرنا ہوتا ہے یا یہ لوگ خود ہی کر رہے ہیں؟ ٹھیک. اچھا ہاں ہاں جی پوچھ لو. ٹھیک. چلے ان کی کال جو ہے تو وہ مصروف ہے، پھر بعد میں بیچ میں پوچھ لوں گی ان سے. اور آپ کے ساتھ میں یہ اسکرین شیئر کر رہی ہوں. آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ یس جی میم. جی اچھا ٹھیک. ہاں جی. یہ آواز آ رہی ہے ہاں مجھے میم تھوڑی. آ رہی ہے، نظر آ رہی. یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے، یہ آپ کے ساتھ اس میں شیئر کر رہی ہوں، اور یہ آپ کو میں پھر سینڈ بھی کر دوں گی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم. جی یہ بس آپ کے نوٹ صحیح ہے. میم اگر آپ ٹھیک ہے واٹس ایپ میم. کریں تو اچھی بات ہوگی، چلے ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے گروپ ہے واٹس ایپ گروپ کی. میں اس میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کر دوں گی. صحیح ہے، بس یہیں سے آپ کو تیار نوٹس مل جائیں گے. آن لائن کا ذرا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو تیار نوٹس مل جائیں گے ٹھیک ہے. جب بس آپ کو ٹھیک ہے پھر میم. کہیں اور سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بس اسی سے آپ کا پیپر ٹھیک ہے بنے میم. گا، اسی سے آبجیکٹیو یا جو بھی مطلب آپ کے پیپر میں ہوگا، یہ سب کچھ آئے گا اس میں سے. ٹھیک ہے میم. تھینکس. اچھا تو یہاں پہ سب سے پہلے اچھا یہ سیکنڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میری فرسٹ سیمسٹر تھا کہ سیکنڈ سیمسٹر تھا، اب میں ذرا اس میں مطلب مجھے غلطی ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ میری کلاس ہو چکی تھی ایک ٹھیک ہے.
اور ایک کلاس کے ساتھ، کیونکہ آپ لوگ کی کلاسز اسپلٹ تھی نا پہلے، تو وہ اسپلٹنگ کی وجہ سے میری ایک کلاس کے ساتھ مطلب پراپر کلاس ہوئی تھی اور ایک کے ساتھ صرف انٹروڈکشن ہوئی تھی. تو جس کے ساتھ میری پراپر ہاں کلاس ہاں ہوئی تھی، اگر وہ لوگ مجھے سن رہے ہیں تو یہ میں ریپیٹ کروا رہی ہوں وہ ٹاپک، وہ لیکچر. ٹھیک ہے، وہ تو میں نے سرسری سے آپ کو سمجھایا تھا. اب اس کے باقاعدہ نوٹس ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آن لائن میں تو ظاہر ہے پھر اس طرح سے بورڈ پہ میں نہیں پڑھا سکتی تھی، تو اس لیے بس میں نے یہ سمجھا کہ نوٹس بنا لوں تو یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور مجھے ایکسپلینیشن میں بھی آسانی ہوگی، کیونکہ تیار نوٹ سامنے پڑے ہوں گے، بس اسی سے ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہی ٹاپک میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، کیونکہ دوسرے سیمسٹر تھا کہ فرسٹ سیمسٹر تھا، اب اس میں مجھ سے مسٹیک ہو رہی ہے. ان کے ساتھ میرا باقاعدہ کوئی ٹاپک یا لیکچر نہیں ہوا تھا، تو اس لیے اگر آپ لوگوں کے ساتھ ریپیٹ بھی ہو رہا ہے تو کائنڈلی آپ اس کو سن لیں. ٹھیک ہے، وہی چیزیں ہیں جس کے ساتھ میں کلاس لے چکی ہوں، لیکن دوسری کلاس کے لیے میں ذرا ریپیٹ کر رہی ہوں، اور آپ لوگ کو نوٹس مل جائیں گے ساتھ ساتھ. تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں انٹروڈکشن ٹو بایو جی ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، کہ بایو ٹیکنالوجی کیا ہے. بایو ٹیکنالوجی اٹ از ڈیفائنڈ ایز دا، اچھا آپ لوگ کائنڈلی اپنے مائکس جو ہے تو میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اپنے مائکس میوٹ کر لیں، جی میم. کیونکہ پیچھے سے مجھے بیک گراؤنڈ آوازیں بہت آ رہی ہیں، تو وہ پھر ایک ڈسٹربنس سی کریٹ ہوتی ہے نا. تو مائکس اپنے بس میوٹ رکھیں. ٹھیک ہے، ڈیورنگ دا لیکچر اپنے مائکس میوٹ رکھیں. پھر اگر اٹینڈنس وغیرہ میں لیتی ہوں تو پھر اس میں آپ بے شک اپنے مائک سے آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو آپ بے شک پھر انمیوٹ کر سکتے ہیں. اچھا، انٹروڈکشن ٹو بایو ٹیکنالوجی. واٹ از بایو ٹیکنالوجی؟ Biotechnology is defined as the application of biological organisms, systems or processes to manufacture and service industries. ٹھیک ہے، یہ برٹش اور مینوفیکچرنگ اینڈ بایو ٹیکنالوجسٹ نے یہ ڈیفینیشن دی تھی. اس کے ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ آرگنائزیشن نے، ڈفرینٹ سائنٹسٹ نے اس کے اپنے الگ الگ طریقے سے اس کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے. تو اٹ از دا اپلیکیشن آف بایولوجیکل آرگینزم، سسٹمز اور پروسیس ٹو مینوفیکچر اینڈ سروس انڈسٹری. اس میں سے کوئی بھی ڈیفینیشن آپ لکھ سکتے ہیں یا جو آپ کو ایزی لگتی ہو. ٹھیک ہے، or in other words you can say that it is the integrated use of biochemistry, microbiology and engineering sciences in order to achieve technological application of the capabilities of microorganisms, culture, tissue cells. ٹھیک ہے، اس میں ہم ڈفرینٹ قسم کے مائکروبس کو استعمال کرتے ہیں، جینیٹک انجینئرنگ ان کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کلچر ٹیشو سیلز استعمال کرتے ہیں، اور فار دا ویلفیئر آف مین کائنڈ ڈفرینٹ قسم کے پروڈکٹس ہم بناتے ہیں. یا ہم ان ادر ورڈز یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از دا control use of biological agents such as microorganisms or cellular components. ٹھیک ہے، مائکرو آرگینزمس کو یا سیلولر کمپوننٹس کو، سیل سے تعلق رکھنے والے جو کمپوننٹس ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے یا ڈفرینٹ پروڈکٹس بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینٹ قسم کی ڈیفینیشن ہے. اس میں سے آپ کوئی بھی جو آپ کو ایزی لگتی ہو تو آپ اپنے لیے چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ایگزام میں یا اس میں آتا ہے. پھر اس کے بعد ہے ہسٹری. ٹھیک ہے، تو بایو ٹیکنالوجی کی ہسٹری مطلب یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے، تو ہسٹری جو ہے تو یہ اسے بہت سال پرانی مطلب اس کی وہ ہے کہ استعمال ہے بایو ٹیکنالوجی 1000 ایئرز بیفور لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، لیکن نام اس کا یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، نام جو ہے تو پھر اس کا پڑا تھا کیرولی اریکے 1919 میں. اس نے بایو ٹیکنالوجی کو باقاعدہ ایک برانچ کا نام دیا. ٹھیک ہے، ہنگیرین انجینئر تھا، اور اس نے اس طرح سے بایو ٹیکنالوجی کے اس پہ بہت زیادہ مطلب کام کیا. اس نے کہا کہ اس طرح سے ہم را مٹیریلس کو کنورٹ کر سکتے ہیں یوزفل پروڈکٹس میں، اور اس برانچ کو ہم بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. پھر ایجپٹ میں سب سے پہلے اس کے اوپر کام ہوا، کیونکہ اینشینٹ ایجپشنز جو تھے تو انہوں نے وائن فرمنٹیشن کے ذریعے سے وائن بنانا شروع کیا. ٹھیک ہے، تو وہ سارا اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس میں کوئی بیکٹیریا وغیرہ کو استعمال کر کے فرمنٹیشن کا پروسیس کر رہے تھے اور ایک پروڈکٹ بنا رہے تھے اپنے لیے. تو اسی لیے اس کی جو ہسٹری ہے وہ بہت پرانی ہے. اس کے علاوہ انڈرسٹینڈنگ آف دا مائکرو بایولوجیکل پروسیس دیٹ اکر ان دی ایبسنس آف آکسیجن، وہی فرمنٹیشن کی بات ہو رہی کہ انیروبک ریسپائریشن سے ہمارے پاس وائن بنتا ہے. پھر ایجپشینز جو تھے تو انہوں نے اسی فرمنٹیشن ٹیکنالوجیز کو اپنایا اور بہت سارے مطلب ڈو رائزنگ یا بریڈ میکنگ میں، چیز میکنگ میں، ڈفرینٹ قسم کے ڈیری پروڈکٹس بنانے میں انہوں نے اس کو استعمال کیا. ٹھیک ہے، لیکن نام اس ٹائم پہ اس کا بایو ٹیکنالوجی نہیں تھا. ٹھیک ہے، لوگ کام کرتے تھے لیکن انجانے میں ایکچولی وہ بایو ٹیکنالوجی کے اوپر بھی کام کر رہے تھے. ڈیو ان پارٹ دس اپلیکیشن دیر ور مور دین 50 varieties of bread in Egypt more than 4000 years ago. اور ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیکس کو اپناتے رہے اور ڈفرینٹ قسم کی بریڈ کی ویرائٹیز وہ اسی پروسیس کے ذریعے سے بناتے رہے. پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس، اچھا پھر ماڈرن بایو ٹیکنالوجی کیا ہے. ٹھیک ہے، آج کل جو بایو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر مطلب یہ تو بہت سال پرانی تھی، 1800 کی بات ہے. پھر اس کے بعد جو ہے تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سائنٹیفک ڈسکوریز کافی حد تک ہو گئی. ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ ہمارے پاس جو ہے تو بایو ٹیکنالوجی کے اوپر اور مزید کام ہوتا رہا. پھر 1953 میں واٹسن اور کرک جو تھے تو وہ فرسٹ ٹائم آئے اور انہوں نے ڈی این اے کو ڈسکور کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے اسٹرکچر کے اوپر کام کیا. پھر انہوں نے اس
کے اسٹرکچر کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ایک ڈبل ہیلکس ماڈل انہوں نے پیش کیا، ٹھیک ہے، اور وہیں سے پھر جو ہے تو مزید اس کے اوپر کام ہونا شروع ہوا، کیونکہ ہمارے پاس جو بایو ٹیکنالوجی ہے اس میں ہم جینیٹک انجینئرنگ کا جو پروسیجر ہے وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، تو جینیٹک انجینئرنگ کے لیے ڈی این اے کے اسٹرکچر وغیرہ جاننا ضروری تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر گوبند خورانا آئے، انہوں نے ڈی این اے کو خود سے سنتھسائز کیا ٹیسٹ ٹیوب کے اندر، ٹھیک ہے۔ کیرل میولس نے جو ہے تو مزید آ کے ایمپلیفیکیشن آف ڈی این اے کی، ڈی این اے سیکوینسنگ کے اوپر کام کیا، ٹھیک ہے، پی سی آر پولیمریز چین ری ایکشن کے اوپر کام کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی پہ کچھ ہسٹری ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 1997 میں ڈولی شیپ جو ہے تو کلون ہوا، وہ ایک اور بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بہت بڑا ایک قدم تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 2003 میں ہیومن جینوم پروجیکٹ بنا، جس میں بہت سارے ہیومنس کے جو ہے انہوں نے سیکوینسنگ آف ہیومن جینوم کی، ہیومن کے جینز کی سیکوینسنگ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے بوائر آیا 1978 میں، اس نے جین کو آئسولیٹ کیا اور اس طرح سے ایک اسپیسیفک جین سے انسولین کے لیے جو جینس ریکوائرڈ ہوتا ہے اس سے اس نے بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یا جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے بایو ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے انسولین کی پروڈکشن کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اور اس طرح سے بہت ساری مطلب اس کے اوپر کام ہوتا رہا، اور ماڈرن بایو ٹیکنالوجی مطلب ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے پروڈکٹس ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے بنے ہیں اور ہمارے لیے یوزفل ثابت ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد currently there are more than 250 biotechnology healthcare products and vaccines available to patients, many for previously untreatable diseases۔ آج کل بہت سارے ویکسین جو ہیں، یہ ویکسین کی فارمیشن یہ بھی بایو ٹیکنالوجی کی ہی بدولت ہے، اور بہت سارے ویکسین جو ہے تو ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے ان بیماریوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے، ان بیماریوں سے بچنے کے لیے جو کہ بہت سال پہلے انٹریٹیبل تھیں، جن سے بچا نہیں جا سکتا تھا۔ اور more than 3.3 million farmers around the world use agriculture biotechnology to increase yields, prevent damage from pests and reduce farming impact on the environment، ٹھیک ہے۔ بہت سارے فارمرز یعنی ایگریکلچر فیلڈ میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے ڈیزیز ریزسٹنٹ پلانٹس بنانے کے لیے، ٹرانسجینک پلانٹس وغیرہ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہی سے پھر مزید جو ہے تو بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں مطلب کام سٹارٹ ہو گیا کرنٹلی، اور ڈفرینٹ قسم کے مور دین 50 بایو ریفائنریز جو ہے تو موجود ہیں اکراس نارتھ امریکہ اور ڈفرینٹ قسم کی کنٹریز میں، وہاں سے رینیویبل سورسز سے یہ ڈفرینٹ قسم کے پروڈکٹس بناتے ہیں جس کو ہم آگے جا کے ویکسین وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ برانچز آف بایو ٹیکنالوجی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو برانچز آف بایو ٹیکنالوجی جو ہے ویسے تو بہت ساری ہیں، لیکن جو 3 مین ہیں اس میں سے ایک ریڈ بایو ٹیکنالوجی ہے، دوسرا گرین بایو ٹیکنالوجی ہے، اور تیسرا جو ہے تو وائٹ بایو ٹیکنالوجی ہے۔ ریڈ بایو ٹیکنالوجی جو ہے اس میں اس قسم کے میڈیکل پروسیجرز اپنائے جاتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ قسم کے ڈرگز بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ڈفرینٹ قسم کے جن کے ٹیشوز وغیرہ انجرڈ ہوں یا ہول آرگنز جن لوگوں کے نہ ہو، یعنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کے اندر کام ہوتا ہے۔ تو جو میڈیکل بایو ٹیکنالوجی ہے یا جس میں میڈیسن وغیرہ بناتے ہیں یا ڈفرینٹ قسم کے ٹیشوز انجرڈ ٹیشوز کو ریجنریٹ کرنے کے لیے جو پروسیجرز اپنائے جاتے ہیں وہ ریڈ بایو ٹیکنالوجی کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے گرین بایو ٹیکنالوجی۔ تو گرین بایو ٹیکنالوجی اپلائز ٹو ایگریکلچر، ٹھیک ہے، جیسے نام گرین مطلب گرین پلانٹ سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو it applies to the agriculture and involves such processes as the development of pest resistant grains and the accelerated evolution of disease resistant animals، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے تو بلو بایو ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ میں نے اس کے ساتھ ہی جوائن رہ گیا ہے لیکن یہ الگ برانچ ہے، تو میں الگ کر لیتی ہوں۔ اچھا، بلو بایو ٹیکنالوجی، بلو بایو ٹیکنالوجی میں ہم پڑھتے ہیں میرین اور ایکویٹک انوائرمنٹس کے بارے میں، جو ڈفرینٹ قسم کے آرگینزمز ہوتے ہیں ان میں کون کون سی ڈیزیز ہوتی ہیں، وہ کس طریقے سے ٹریٹ ہوتی ہیں، اس کے لیے کون کون سے طریقے ہم اپنا سکتے ہیں، تو وہ ہم بلو بایو ٹیکنالوجی میں پڑھتے ہیں۔ اور وائٹ بایو ٹیکنالوجی، اس کو گرے بایو ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں۔ It involves industrial processes such as the production of new chemicals or the development of new fuels for vehicles، ٹھیک ہے۔ تو انڈسٹریل لیول پہ جو ہم بایو ٹیکنالوجی کے ٹیکنیکس اپناتے ہیں تو اس کو ہم وائٹ بایو ٹیکنالوجی کی کیٹیگری کے اندر ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے آپ کے پاس ٹائپس آف بایو ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے۔ تو دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف بایو ٹیکنالوجی۔ سب سے پہلے ہے میڈیکل بایو ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے۔ میڈیکل بایو ٹیکنالوجی میں
we use different kind of living cells and other living material and other cell materials to better the health of the humans. ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے living cells کو استعمال کرتے ہیں، سیل کے materials کو ہم استعمال کر کے میڈیکل سائڈ پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور it is used for finding cures as well as getting rid of and preventing diseases، جیسے ویکسینیشن وغیرہ کی پروڈکشن ہوگی، ڈفرینٹ قسم کے ڈرگس کی فارمیشن ہوگی. And the science involved includes the use of these tools for research to find different or more efficient way of maintaining human health, understanding pathogens and understanding human cell biology. different قسم کے pathogens کی پہچان کرنا اور ڈفرینٹ قسم کے طریقے اور ان سے بچنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ سب کے سب میڈیکل بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آتے ہیں. Here the techniques is used to produce pharmaceutical drugs as well as the other chemicals to combat diseases. It involves the study of bacteria, plant and animal cells to first understand the way they function at a fundamental level. ٹھیک ہے، انہیں ڈفرینٹ قسم کے ٹیکنیکس اپناتے ہیں جس میں ہم فارماسیوٹیکل ڈرگز بناتے ہیں ڈفرینٹ کیمیکل سے، تاکہ ہم بیماریوں کے خلاف لڑ سکیں. اور اس اسٹڈی میں ہم یہ اسٹڈی انکلوڈ کرتی ہے بیکٹیریا کو، پلانٹ کو اور اینیمل سیلس کو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اٹ از ہیویلی انوالو دا اسٹڈی آف DNA. ٹھیک ہے، deoxyribonucleic acid to get to know how to manipulate the genetic makeup of cells to increase the production of beneficial characteristics that humans might find useful, such as the production of insulin. ٹھیک ہے، یعنی کسی لیونگ آرگینزم سے کوئی جین، انسولین کا جو جین ہے وہ لینا اور اس کو بیکٹیریا کے اندر انسرٹ کرنا اور بیکٹیریا کے اندر وہاں پہ انسولین بنانا اور اس انسولین کو پھر آگے جا کے ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے یوز کرنا، تو یہ آپ کے پاس ہو جاتا ہے انسولین کی پروڈکشن. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دا فیلڈ یوز لیڈس ٹو ڈیولپمنٹ آف نیو ڈرگز اینڈ ٹریٹمنٹ آف ٹو دا نوول فیلڈ. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے میڈیسنس یا ڈفرینٹ قسم کے ڈرگس ہم لوگ بناتے ہیں یا انسولین وغیرہ بناتے ہیں جو کہ آگے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر نیکسٹ ہم جاتے ہیں ایگزامپلز آف میڈیکل بایو ٹیکنالوجی. تو ایگزامپلز آف میڈیکل بایو ٹیکنالوجی جو ہے اس میں ویکسین جو ہے اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے. ویکسین جو ہے جو کیمیکلز ہیں دیٹ اسٹیمولیٹ دا باڈیز امیون سسٹم ٹو بیٹر فائٹ پیتھوجنس when they attack the body, and they achieve this by inserting attenuated versions of the disease into the body bloodstream. ٹھیک ہے، ویکسین جو ہے تو انیکٹیویٹڈ یا کلڈ مائکرو آرگینزم سے بنائے جاتے ہیں اور وہی آگے جا کر ہماری امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرتے ہیں. It causes the body to react as if it was under attack from the non-attenuated version of the disease, and the body combats the weakened pathogen, and through this process take note of the cell structure of the pathogen and has some cells that remember the disease and store away the information within the body. تو اسی ویکسینس کی وجہ سے مطلب یہ اس کا میکینزم پیش کر رہے ہیں یہاں پہ کہ جب ہماری باڈی میں اٹینویٹڈ اور یا ویکنڈ مائکرو آرگینزمز جاتے ہیں یا پیتھوجنز جاتے ہیں تو اس کے خلاف ہماری امیون سسٹم رسپانس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے امیون سسٹم پھر اس کو یاد رکھتا ہے. تو فیوچر میں اگر یہی آرگینزم لائف فارم میں یا ایکٹیو فارم میں ہماری باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو ہمارے امیون سیلس کے اندر آلریڈی اتنی میموری ان کی ہوتی ہے کہ وہ پھر اس کے خلاف ایکٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ہم جاتے ہیں اینٹی بایوٹکس کی طرف. تو اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ ہم پیتھوجنز یا بیکٹیریا کے خلاف یا فنجائی وغیرہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ قسم کے اینٹی بایوٹکس جو ہیں تو بنائے جاتے ہیں اسی بایو ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے. اینڈ وی کین سیو اوور سیلف فرام ڈفرینٹ ڈیزیزز. ٹھیک ہے، یا ہم اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ڈیزیزز سے، بچا سکتے ہیں اپنے ڈفرینٹ ڈیزیزز سے اپنے آپ کو ویکسینس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر ہمیں ڈیزیز ہو جائے تو پھر ہم اینٹی بایوٹکس استعمال کر کے اس فنگس اور پیتھوجن سے یا بیکٹیریا سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی. تو ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی it focuses on the developing genetically modified plants to increase crop yields or introduce characteristics to those plants that provide them with an advantage growing in regions that place some kind of stress factor on the plant, namely weather and pests. ٹھیک ہے، ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی یہ دوسری ٹائپ ہے بایو ٹیکنالوجی کی، اور اس میں ہم ایگریکلچر سائڈ پہ پڑھتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے کراپ کی ییلڈس ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے پلانٹس کو ہم ڈیزیز ریزسٹنٹ کے یا پیسٹ ریزسٹنٹ کیسے بنا سکتے ہیں، ان کو ویدر ریزسٹنٹ کیسے بنا سکتے ہیں تاکہ وہ ہر ویدر میں ہمارے پاس گرو کرے اور ہمیں اپنی ییلڈ دیتے رہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایگزامپلز آف ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی میں پیسٹ ریزسٹنٹ کراپس ہیں. ٹھیک ہے، تو دا بایو ٹیکنالوجی ہیز پرووائڈیڈ ٹیکنیکس فار
the creation of crops that express anti-pest characteristic naturally, making them very resistant to pests as opposed to have to keep dusting them and spraying them with pesticides. ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाए जा रहे हैं, बजाय इसके हम उनके ऊपर स्प्रे करें और इस किस्म के केमिकल्स उनके ऊपर स्प्रे करें पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में, फिर आगे जाके वही पेस्टिसाइड सॉइल में जाते हैं और हमारे लिए सॉइल पोल्यूशन की वजह बन सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम इस किस्म के पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाएं कि पेस्ट उसके ऊपर आ ही ना सके। एन एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी द फंगस बेसिलस thuringiensis जीन्स बीइंग ट्रांसफर्ड टू क्रॉप्स। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल जो है ये फंगस नहीं है, ये आपके पास एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो बेसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है और ये क्या काम करता है, ये हमारे पास इससे कुछ जीन्स हासिल किए जाते हैं जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, वो फिर हम क्रॉप्स में जेनेटिकली इंजीनियरिंग के ज़रिए से इंसर्ट करते हैं और इस तरह से वो पेस्ट रेजिस्टेंट नेचर उनके अंदर आ जाती है। और इसी वजह से हमारी साथ जो है तो फिर हमें फिर स्प्रे वगैरह और इस किस्म की चीज़ों के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सॉइल पोल्यूशन और पोल्यूशन वगैरह से भी हम लोग बच जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। तो प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में भी हम बायोटेक्नोलॉजी के उसको अपना सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म के सिलेक्टिव ब्रीडिंग हम लोग कर सकते हैं। एंड द सेलेक्टिव ब्रीडिंग हैज़ been a practice humans have engaged since farming began. The practice involved choosing the animals with the most desirable characteristics to breed with each other so that the resulting offspring would also express these traits. यानी हम अच्छी नस्ल वाले पौधे या अच्छी नस्ल वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम लेके उनकी आपस में ब्रीडिंग करवा सकते हैं, तो उनकी नस्ल बढ़ेगी, तो हमारे पास डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो प्लांट्स हैं वो हम लोग इजीली हासिल कर सकते हैं। एंड द डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड लार्जर एनिमल्स और प्लांट्स की अगर एग्जांपल ले लें तो बेटर प्लांट्स, ठीक है, जो यील्ड में अच्छे हों, and animals more resistant to diseases, इस तरह से plants भी more resistant to diseases, and more domicile animals all geared to make the process of farming as profitable as possible. इसके अलावा this practice has been transferred to the molecular level with the same purpose. Different traits are selected among the animals, and once the genetic markers have been pointed out, animals and plants with those traits are selected and bred for those traits to be transferred. ठीक है, तो इस तरीके से हम अच्छी नस्ल वाले पौधे, अच्छी नस्ल वाले एनिमल्स को आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं। उससे हमारे पास डिफरेंट किस्म के अच्छी नस्ल वाले प्लांट्स या एनिमल्स आएंगे और उसी से आगे जाके हमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये प्लांट एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। फिर नेक्स्ट है लास्ट जो इसका है टाइप इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए हम जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड को अपनाते हैं तो वो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। एंड इट इंक्लूड इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, ठीक है, अप्लाइंग द टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस द multifaceted environmental effects of industrial processes including paper and pulp, chemical manufacturing and textile side पे पेपर के बनाने में, पल्प्स वगैरह केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड को हम अपना सकते हैं। एंड इट आल्सो इंक्लूड्स द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सेल्स सच एज microorganisms or components of cells like enzymes to generate products in sectors that are industrially useful such as food and feed, chemicals, detergents, paper, textiles, biofuels and biogas। ठीक है, डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को या उनके डिफरेंट एंजाइम्स को हम डिफरेंट किस्म के केमिकल्स, डिटर्जेंट्स, पेपर्स, टेक्सटाइल्स, बायोफ्यूल जनरेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंट किस्म के इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हमारे पास आ सकते हैं जो कि इकनॉमिकली और इंडस्ट्रियली हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे फ्यूचर में। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। फिर इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसकी एग्जांपल बायोकैटलिस्ट है। तो बायोकैटलिस्ट हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी सच एज एंजाइम्स टू सिंथेसाइज केमिकल्स। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट किस्म के बायोलॉजिकली जो कैटलिस्ट होते हैं जैसे एंजाइम्स हो गए, उनको एज अ केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स इन नेचर, सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। The desired enzyme can be manufactured in commercial quantities using biotechnology. For example, कोई एंजाइम है वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसकी कमी है, ठीक है, तो हम आर्टिफिशियली भी एंजाइम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है तो डिफरेंट किस्म के फर्मेंटेशन के प्रोसेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं वाइन, बियर वगैरह बनाने के लिए। एंड द क्रॉप शुगर कैन बी थ्रू दिस फर्मेंटेशन
کراپس کے اندر جو شوگر ہوتے ہیں یا کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں دے کین بی کنفرمیٹڈ انٹو ایسڈ، ٹھیک ہے، وہ ایسڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے they can be used to produce other chemicals for various products. Some plants such as corn can be used in place of petroleum to produce chemicals. ٹھیک ہے، کون کا ایک پودا ایسا ہے جو کہ ہم پیٹرولیم کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے کیمیکلس کو استعمال کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں، بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. پھر مائکرو آرگینزمز اس کے اندر ہم استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ قسم کے مائکرو آرگینزم کو ایز اے بایو فیل ہم ایز اے سورس آف بایو فیل ہم استعمال کر سکتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس انوائرمنٹل بایو ٹیکنالوجی. The environmental biotechnology, it is the biotechnology used in the waste treatment and pollution prevention that can more efficiently clean up many waste compared to the conventional method and significantly reduce dependence on the methods for land-based disposal. ٹھیک ہے، environmental biotechnology کو ہم استعمال کر سکتے ہیں environment کو کلین اپ کرنے کے لیے، اور اس میں جو ہے تو انوائرمنٹل انجینئرز جو ہے تو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں جو کہ انٹروڈیوس کرتے ہیں نیوٹرینٹس ٹو دا stimulate the activity of bacteria that already exists in the soil at a waste site or add new bacteria to the soil. The bacteria help in digesting the waste right at the site, thereby turning it into harmless byproducts. ٹھیک ہے، یعنی سوائل میں اگر کچھ بیکٹیریا کوئی ویسٹ پروڈکٹ موجود ہیں تو بجائے اس کی کہ ہم اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے اس ڈسپوزل کو یا جو ویسٹ ہے اس کو ریموو کریں، اس کو ہم بایو ٹیکنالوجی کے سائڈ سے اس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں ود دا یوز آف بایو ٹیکنالوجی کہ ہم ڈفرینٹ قسم کے بیکٹیریا وہاں پہ انٹروڈیوس کر دیں، بیکٹیریا وہاں پہ اس کو ڈائجسٹ بھی کریں گے، اس کو سمپل پروڈکٹس میں بھی کنورٹ کریں گے، سوئل کی زرخیزی بھی اس کے ساتھ انکریز ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ وہ چیز جو ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، انوائرمنٹ بھی صاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے یہ ساری آپ کے پاس پھر انوائرمنٹل بایو ٹیکنالوجی میں آ جاتی ہے. پھر ایگزامپل جو ہے انوائرمنٹل بایو ٹیکنالوجی کی وہ بایو ریمیڈیشن ہے. ٹھیک ہے، تو بایو ریمیڈیشن اٹ ایکچولی ریفرز ٹو دی اپلیکیشن آف بایو ٹیکنیکل میتھڈز which help in developing enzyme bioreactor that will not only pre-treat some industrial and food waste components but also allow their efficient removal by sewage system without using solid waste disposal mechanism. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم بایو ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اس قسم کے انزائم بایو ریئیکٹرز بناتے ہیں جو کہ سیویج سسٹم کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پولوشن کو ریموو کرتے ہیں، گندگی کو وہاں سے ریموو کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسکوپ آف بایو ٹیکنالوجی. تو بایو ٹیکنالوجی کی جو فیلڈ ہے وہ ہمارے لیے کس طرح سے امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دوں کیونکہ ان کا کچھ فونٹ سائز چھوٹا ہے. تو بایو ٹیکنالوجی اٹ از دا سائنس آف دا کنٹرول اپلیکیشن آف بایولوجیکل ایجنٹس فار بینیفیشیل یوز. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم بایو ٹیکنالوجی کو ڈفرینٹ اپنے پرپزز کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. میڈیسن میں اگر ہم دیکھیں تو ون آف دا میجر ایریا ان بایو ٹیکنالوجی از دا میڈیکل سیکٹر، کیونکہ اس فیلڈ میں جو ہے تو ڈفرینٹ قسم کے ریسرچ ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے ڈیزیزز جو ہے تو نئے نئے آ رہی ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے ہم ڈفرینٹ قسم کے ڈرگز بنانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے ہم اپنے لیے ڈفرینٹ قسم کے ڈرگز بنا سکتے ہیں اور ان سے ہم اپنے آپ کو مطلب بچا سکتے ہیں. تو the scope of biotechnology in medicine is to utilize techniques in living system to produce therapeutic proteins which are usually called biopharmaceuticals or recombinant proteins. ہم ڈفرینٹ قسم کے therapeutic proteins بنا سکتے ہیں جن کو ہم biopharmaceutical یا recombinant proteins کہتے ہیں، اور اس قسم کے پروڈکٹس کو آگے جا کے ہم ڈیزیز کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مونوکلونل اینٹی باڈیز، ڈی این اے، آر این اے پروبز وغیرہ ہم بنا سکتے ہیں فار دا یوز آف ڈفرینٹ ویریس ڈائگنوسز آف ویریس ڈیزیزز. اس کے علاوہ تھیراپیوٹک جو بیسڈ ڈرگز ہوتی ہیں جیسے کہ تھیراپیوٹک پروٹین بیسڈ ڈرگز جیسے کہ انسولین وغیرہ ہو گیا، انٹرفیرون وغیرہ جو کہ ایز اینٹی کینسرس ڈرگز کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور انسولین کو ہم ڈائبیٹک پیشنٹس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے جو ہے تو اینٹی وائرل ڈرگز بنائے جا رہے ہیں جو کہ ایڈس کے خلاف یا اینٹی کینسرس ڈرگز بنائے جا رہے ہیں جس میں کینسر کے خلاف اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ سارا کام میڈیکل بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ یہی ساری چیزیں پھر اس میں دوبارہ ایکسپلین کر رہے ہیں. وہی ہیومن انسولین ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں آگے جا کے ڈفرینٹ قسم کے اس قسم کے پروڈکٹس بنانے کے لیے. انسولین کا جین جسے انسولین بنتا ہے اور وہ آگے جا کے ہم پھر استعمال کر سکتے ہیں اگینسٹ ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز پیشنٹ، اس کو اپنا شوگر لیول کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ بس وہی چیزیں دوبارہ سے ساری ریپیٹ ہو رہی ہیں.
ٹھیک ہے. تو بایو ٹیکنالوجی ان دا انوائرمنٹ، انوائرمنٹل پرابلم جیسے کہ پولوشن کنٹرول وغیرہ ہو گیا. اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے ہمارے پاس فار ایگزامپل جیسے بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہی ڈسٹل انفلوئنس جو ہے وہ آگے جا کے ہمارے لینڈ میں پولوشن وغیرہ کاز کرنے کی وجہ بنتے ہیں. تو اگر وہاں پہ ہم ایسے بیکٹیریا انٹروڈیوس کروا دیں جو کہ انڈسٹری انفلوئنس کو وہیں پہ جا کے یا آئل سپلز کو وہیں پہ جا کے ختم کر دے تو اس سے ہمارے پاس ایک تو انوائرمنٹ بچ جائے گا، اور دوسرا ہمیں اس قسم کے طریقے بھی نہیں اپنانے پڑیں گے جو آگے جا کے ہمارے لیے اور پرابلم کی وجہ بن سکتے ہیں. پھر بایو ٹیکنالوجی اور ایگریکلچر، تو ڈفرینٹ قسم کے پلانٹ ٹیشو کلچر کے ٹیکنیکس یوز ہو رہے ہیں. اس قسم کے ڈفرینٹ قسم کے پلانٹس ٹیشو کلچر کے ذریعے سے بنائے جا رہے ہیں، اور ان کی ڈفرینٹ ویرائٹیز بنائی جا رہی ہیں جو آگے جا کے ہمیں اچھی ییلڈ اور بیٹر ییلڈ پرووائڈ کر سکتے ہیں. پھر امپورٹنٹ ٹیکنیکس آف بایو ٹیکنالوجی، تو 4 جو میں امپورٹنٹ ٹیکنیکس ہے بایو ٹیکنالوجی میں، وہ ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم جینیٹک انجینئرنگ بھی کہتے ہیں. دوسرا ہے پلانٹ ٹیشو کلچر، ٹھیک ہے، اور لاسٹ ون ہے ٹرانسجینک یا جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزمس، ٹھیک ہے، جو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. یہ 3 ویسے تو بہت ساری ٹیکنیکس ہے بایو ٹیکنالوجی میں، لیکن یہ جو 3 ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور یہ بار بار جو ہے ڈفرینٹ پروڈکٹس بنانے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. پھر ہے ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی یا جینیٹک انجینئرنگ، ٹھیک ہے. تو ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی جینیٹک انجینئرنگ میں اس کے ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں. اسٹیج 1 ہے آئسولیشن آف دا جینیٹک مٹیریل، یعنی ڈی این اے کو ہم آئسولیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈی این اے کیا ہے؟ اٹ از دا نیوکلک ایسڈ، سو اٹ از دا نیوکلک ایسڈ دا جینیٹک مٹیریل. It is also it is present in all the living organisms. In majority of organisms, this is present in the form of deoxyribonucleic acid या DNA. DNA must be present in pure form, free from other macromolecules like protein, RNA, enzyme, etc. in order to cut the DNA with restriction enzymes. ٹھیک ہے. تو ہم سب سے پہلے اگر جینیٹک انجینئرنگ کا پروسیس کر رہے ہیں ہم کسی آرگینزم سے، جیسے فار ایگزامپل آپ اپنے ذہن میں انسولین کو رکھیں، انسولین کے بنانے کا اگر پروسیس ہو رہا ہے تو اس میں ہم جین آف انٹرسٹ لیں گے، کسی آرگینزم سے انسولین کا جین لیں گے اور اس کو آئسولیٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے مطلب اس آرگینزم کا جو ڈی این اے ہوگا، اس کا جو نیوکلک ایسڈ ہوگا، تو اس سے ہم اس کو آئسولیٹ کریں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آئسولیشن آف جین، ٹھیک ہے. آئسولیشن آف جین سب سے پہلا اسٹیپ ہے. پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسی کے اندر آئسولیشن آف جینیٹک مٹیریل از کیریڈ آؤٹ ان دا فالوئنگ اسٹیپ. اور آئسولیشن آف جینیٹک مٹیریل جو ہے ڈفرینٹ اسٹیپس کے ذریعے سے ہوتا ہے. کیسے کون سے اس میں اسٹیپس ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ڈی این اے جو ہے وہ انکلوز ہوتا ہے میمبرین میں. سو ان آرڈر ٹو ریلیز ڈی این اے along with other macromolecules such as proteins, polysaccharide and lipids, bacteria, plant or animal tissue are treated with the enzyme lysozyme. ٹھیک ہے. اور ایک انزائم کیونکہ ڈی این اے جو ہے تو ایک پورے ایک میمبرین کے اندر انکلوز ہے، تو سب سے پہلے ہم نے اس کو باہر نکالنا ہے، کیونکہ ہم نے اسے جین آف انٹرسٹ حاصل کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے، اور ڈفرینٹ قسم کے انزائم سے اس سیل کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں لائسوزائم سے، ٹھیک ہے. اگر پلانٹ سیلز ہیں تو سیلولوز اس کو، اور اگر فنگس ہے تو کائٹنیز انزائم اس میں ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پلانٹ سیلز میں سیلولیز انزائم، اور بیکٹیریل اگر وہ سیل ہے تو وہاں پہ لائسوزائم انزائم اس کو اوپن کرنے کے لیے، اور اگر فنگس ہے تو اس کو ہم کارٹینیز انزائم سے کھولتے ہیں فنگل کے سیل کو. پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس، اور اس کے بعد جو ہے آر این اے کو ہم ریموو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بائی دا ٹریٹمنٹ ود رائبونیوکلیز ویئر پروٹینز کین بی ریموو بائی دا ٹریٹمنٹ ود پروٹیز. کیونکہ ہمیں سیل سے اگر ڈی این اے چاہے تو ساتھ ساتھ اس کے آر این اے بھی نکلے گا، پروٹینز وغیرہ اور پروڈکٹس بھی نکلیں گے. تو آر این اے اور پروٹیز وغیرہ کو ہم ریموو کریں گے رائبونیوکلیز اور پروٹیز سے، کیونکہ وہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اسپیسیفکلی صرف ڈی این اے چاہیے ہے، ٹھیک ہے. پھر اسٹیج 2 میں کیا ہوگا؟ کٹنگ آف ڈی این اے ایٹ اسپیسیفک لوکیشنز. تو ہم ڈی این اے کو کٹ کریں گے اسپیسیفک لوکیشن کے میں، اور جو اسپیسیفکلی جو انزائمس کٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا اس پہ کٹ لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ریسٹرکشن انزائمز ہوتے ہیں. اینڈ ریسٹرکشن انزائم جو ہیں دے ڈائجسٹ، دے ایکٹ ایز اے ڈائجسٹرز، ٹھیک ہے. یہ ڈائجسٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے ڈی این اے مالیکیولز کو، ٹھیک ہے. تو ریسٹرکشن انزائم digestions are performed by incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme. This is done at the optimum condition for that specific enzyme, ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے ریسٹرکشن انزائم ایز اے سیزر کام کرتا ہے، یعنی وہ کٹ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ ڈی این اے سے ایک اسپیسیفک نیوکلیوٹائڈ سیکوینس جس کو ہم جین کہہ رہے ہیں اس کو کٹ آف کرے، اور اس کو آگے جا کے پھر ہم اس جین آف انٹرسٹ کو ہم استعمال کریں. پھر اسٹیج 3 میں کیا ہوگا؟ آئسولیشن آف ڈیزائر ڈی این اے فریگمنٹ، ٹھیک ہے. تو
اس میں ڈفرینٹ قسم کے ٹیکنیکس استعمال ہوتے ہیں. ایگروز جیل الیکٹروفوریسس ایک ٹیکنیک ہے. اس میں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. یوزنگ ایگروز جیل الیکٹروفوریسس the activity of the restriction enzyme can be checked. Since the DNA is negatively charged, it moves towards the positive electrode or anode and DNA tends to separate out, and in this process after that the desired DNA fragment is eluted out. یعنی ہم نے جو جین آف انٹرسٹ لیا، جین آف انٹرسٹ کو ہم نے رن کیا. جیل الیکٹروفوریسس ایک ٹیکنیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر اور اس میں الیکٹرک فیلڈز ہوتی ہیں. تو ڈی این اے جیسے کہ نیگیٹیولی چارج ہے وہ پازیٹیو پول کی طرف جائے گا اور وہیں پہ جا کے جو ہے تو ہمارے پاس ڈی این اے کے فریگمنٹ سیپریٹ ہو جائیں گے اور اس سے پھر ہم لوگوں نے اپنا جین آف انٹرسٹ حاصل کرنا ہے. تو اسٹیج 4 میں کیا ہوگا؟ امپلیفیکیشن آف جین آف انٹرسٹ یوزنگ پی سی آر. پھر اس میں ہم پولیمریز چین ریئیکشن استعمال کریں گے کیونکہ ہمیں کچھ ایک چھوٹا سا جین ہمیں چاہیے ہے لیکن اس جین کی بہت ساری ہمیں کاپیز چاہیے کیونکہ اسپیسیفکلی ایک جین کو کیونکہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو اگر آگے جا کے ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس میں اپنے لیے استعمال کریں گے تو ڈفرینٹ ٹیکنیکس میں استعمال کرنے کے لیے وہ چھوٹا سا جین جو ہے تو وہ جا کے ضائع ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے اس کو امپلیفائی کہ بہت ساری کاپیز بنانی ہے جو کہ آگے جا کے ہم نے اس پروسیس میں استعمال کرنا ہے. تو پولیمریز چین ریئیکشن جو ہے یہ ڈی این اے کا ریپلیکیشن کا پروسیس ہے کہ ڈی این اے کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ریپلیکیٹ کرنا ہے. اس کی بہت ساری کاپیز بنانی ہے اور اس ٹیکنیک کو ڈسکور کیا تھا کیری میولس نے 1985 میں. اس نے اس کے لیے نوبل پرائز حاصل کیا تھا 1993 میں اور اٹ از این جین امپلیفیکیشن ٹیکنیک. اس میں جو ہم نے اسپیسیفک جین آئسولیٹ کیا اس کے ہم نے بہت ساری کاپیز بنانی ہے، ٹھیک ہے. تو اس پروسیس کو ہم پی سی آر یا پولیمریز چین ریئیکشن کہتے ہیں اور اس میں پھر ڈفرینٹ قسم کے سٹیپس ہے پولیمریز چین ریئیکشن میں، ٹھیک ہے. تو فور دا بیسک ریکوائرمنٹ فار دا پولیمریز چین ریئیکشن آر دا فالوئنگ. اس کے بیسک ریکوائرمنٹ سب سے پہلے ہمیں اس میں ڈی این اے ٹیمپلیٹ چاہیے. ڈی این اے ٹیمپلیٹ مطلب وہ ڈی این اے کا سیگمنٹ، وہ ڈی این اے جس کو ہم آگے جا کے امپلیفائی Hello, ma'am. ویٹ لگا نٹ کی مسئلہ کا زیر بادشاہ خاجی خان. الک مونږ خو تقریبا 20 منټ نه به ټرای کو نه کنیکټ کیدو اوس کنیکټ شو. میډم څومره سبق خو دیر سبق کیوں کھولو شاپہرا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ